دوستو، آج تک پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑے بڑے لیڈر آئے، لیکن جو شہرت عمران خان نے پائی ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کسی سیاسی لیڈر نے ایسی شہرت نہیں پائی۔ جانتے ہیں کیوں؟ پہلا تھا ان کا نظریہ، اور دوسرا اس نظریے کو سمجھانے کا ہنر، یعنی بات کرنے کا ایسا طریقہ کہ جسے کوئی بھی عام انسان سمجھ سکے، یعنی اپنی سپیچز سے لوگوں کو انفلوئنس کرنے کا ہنر۔ دنیا میں ہر کام، چاہے آپ کو جاب کا انٹرویو دینا ہو، میٹنگ کرنی ہو، کسی سے بات منوانی ہو، یوٹیوبر بننا ہو، سوشل میڈیا انفلوئنسر بننا ہو، زندگی میں چاہے کچھ بھی کرنا ہو، آپ کو صرف یہ ایک سکل بادشاہ بنا سکتی ہے، اور وہ سکل ہے کمیونیکیشن سکل، یعنی بات کرنے کا ہنر، بات کرنے کا گر۔ اگر کسی بھی انسان نے یہ ایک سکل اچھے سے سیکھ لی تو دنیا میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہوگی جو وہ حاصل نہ کر سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 5 ایسے پوائنٹ شیئر کروں گا جو آپ کی کمیونیکیشن سکل کو ایک الگ ہی لیول پر لے جائیں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے اسپیک اکارڈنگ ٹو لسنر، یعنی سننے والے کے مطابق بولو۔ مطلب کہ اپنی بات کو اس طریقے سے بیان کرو کہ سامنے والے کو یہ لگے کہ آپ بالکل اس کی طرح ہو، کیونکہ جب تک لوگوں کو یہ لگے گا کہ آپ بالکل ان کی طرح ہو، تب تک لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ کو پسند کریں گے۔ اگر سامنے والے انسان کو بہت ہی ہنسی مذاق کر کے بات کرنے کی عادت ہے تو آپ بھی ہنسی مذاق کر کے بات کرو، اسے یہ محسوس کرواؤ کہ آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس طرح وہ آپ کو پسند کر لے گا۔ اور اگر سامنے والا انسان تھوڑا سیریس رہ کر بات کرنا پسند کرتا ہے تو آپ بھی بالکل سیریس ہو کر بات کرو، اسے بھی بالکل یہ لگنا چاہیے کہ ارے یار یہ تو بالکل میرے جیسا ہے، میرے لیول کا ہی بندہ ہے، اور وہ بھی آپ کو پسند کرنے لگے گا۔ یعنی آپ کو پہلے سامنے والے بندے کو پرکھنا ہے اور اس کے مزاج کے مطابق اپنی بات کو سمجھانا ہے، اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ ہوگا ہمارے دوسرے پوائنٹ کو فالو کر کے، یعنی لیٹ دا ادر اسپیک فرسٹ اینڈ لسن ٹو ایچ ورڈ کیئرفلی، یعنی پہلے دوسروں کو بولنے دو اور ان کے ہر ایک الفاظ کو دھیان سے اور غور سے سنو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کو سب سے پہلے بولنے والے کے مزاج کا پتہ چلے گا کہ وہ کس انداز میں بات سننا پسند کرے گا، سیریس وے میں یا پھر ہنسی مذاق میں۔ کیونکہ جب بھی کوئی انسان بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ سامنے والا میری بات کو غور سے سنے، اور اگر آپ دھیان سے اس کی بات کو نہیں سنیں گے تو اسے وہ اپنی انسلٹ سمجھے گا اور آپ کو ناپسند کرے گا۔ آن دی ادر ہینڈ، اگر آپ کسی کی بات کو غور سے سنتے ہو تو اس سے وہ بہت ہی اچھا فیل کرتا ہے اور آپ کو پسند کرتا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیوں کہا گیا ہے اے گڈ لسنر از آلویز اے گڈ اسپیکر؟ کیونکہ بولتے وقت آپ صرف وہی چیزیں دہراتے ہو جو آپ کے نالج میں ہوتی ہیں، لیکن سننے سے آپ کو اور نالج ملتا ہے، اور جب آپ کے پاس نالج ہوتا ہے ایک ٹاپک کے بارے میں، سننے والے انسان کے بارے میں، تو آپ اسے اپنی بات کو اور بھی اچھے طریقے اور بہتر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں۔ اس لیے ایک اچھا سپیکر بننے کے لیے پہلے ایک اچھے لسنر بنیں۔ نمبر 3، یوز ایلوکوینٹ ورڈز، موسٹلی انگلش۔ کمیونیکیشن سکل ویسے تو کسی بھی لینگویج پر ڈیپینڈ نہیں کرتی، لیکن پاکستان اور انڈیا جیسے ممالک میں اگر کسی انسان کے سامنے 2-4 انگریزی کے الفاظ بول دو تو وہ 2 منٹ نہیں لگاتا آپ سے امپریس ہونے میں۔ اگر انہیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں انگلش آتی ہے تو وہ ہمیں بہت اسمارٹ اور انٹیلیجنٹ سمجھتے ہیں، اور اگر انہیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمیں انگلش نہیں آتی تو وہ ہمیں ایک کم ویلیو والا اور جاہل انسان سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے شخص سے بات کر رہے ہیں جو کہ کنورزیشن میں بہت ہی زیادہ انگلش ورڈز یوز کرتا ہے تو آپ کو بھی اپنی بات بہتر طریقے سے سمجھانے کے لیے انگلش کے ورڈز یوز کرنے پڑیں گے۔ لیکن سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ ہمیں اسکول میں تو وہ انگلش سکھائی ہی نہیں جاتی جو کہ ہم کنورزیشن میں استعمال کر سکیں۔ وہاں تو ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ علی اسکول جاتا ہے، علی پانی پیتا ہے، علی گانا گاتا ہے، اور اس طرح کے سینٹینسز کی انگلش پڑھائی جاتی ہے۔ تو پھر کیسے ہم اپنی انگلش کو بہتر کر سکتے ہیں؟ سب سے آسان طریقہ اور سب سے پاپولر طریقہ جو انگلش سیکھنے کے لیے آپ کو ہر انسان مشورہ دے گا وہ ہے واچ انگلش موویز ود سب ٹائٹلز۔ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں اسکول میں تھا تب مجھے انگلش وہی رٹی رٹائی آتی تھی، لیکن اس کے بعد میں نے ایک انگلش ویب سیریز دیکھی جس سے میری انگلش بہت زیادہ بہتر ہو گئی۔ انگلش سیکھنے اور بولنے کا اس سے زیادہ بہتر اور آسان طریقہ اور کوئی نہیں ہے، اور اگر آپ اپنی کنورزیشن میں انگلش کے ورڈز اور سینٹینسز یوز کرتے ہیں تو آپ کی کمیونیکیشن سکل ایک الگ ہی لیول پر چلی جائے گی۔ نمبر 4، یوز باڈی لینگویج۔ آپ بولتے کیا ہو اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ بولتے کیسے ہو۔ سامنے والے پر آپ کے الفاظ کا اثر صرف 30% ہوتا ہے اور آپ کے انداز کا اثر 70% ہوتا ہے۔ اگرچہ آپ کی بات کتنی ہی افیکٹو کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ اسے افیکٹو طریقے سے بیان نہیں کرتے تو آپ کی بات پر کوئی بھی دھیان نہیں دے گا۔ لیکن اگر آپ کی بات اتنی زیادہ افیکٹو نہیں ہے لیکن آپ کا جو طریقہ ہے سمجھانے کا وہ لوگوں کے دل میں اتر رہا ہے تو آپ کی بات ہر انسان غور سے سنے گا۔ اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے
کہ آخر بات کو کیسے افیکٹو طریقے سے بولیں، ہم کس طریقے سے اپنی بات کو بیان کریں کہ لوگ ہمیں سننے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھ لینا ہے کہ لوگ آپ کو سب سے زیادہ اس وقت سنتے ہیں کہ جب آپ بہت کم بولتے ہیں۔ اگر آپ بار بار ہر جگہ پر من میں جو آتا ہے بولتے رہتے ہیں تو لوگ آپ کی بات کو کبھی بھی سیریسلی نہیں لیں گے۔ اس لیے آپ کو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ جب بھی ضرورت ہو صرف اس وقت بولیں، یا پھر ضرورت سے بھی کم بولیں، اور صرف اس وقت بولیں جب آپ کو کچھ بولنے کا کہا جائے۔ اس کے بعد جب بھی بولیں تو اپنی آواز کو نہ زیادہ اونچا رکھیں اور نہ ہی زیادہ لو، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ الفاظ میں جان ڈالنے کے لیے اپنی باڈی لینگویج کا یوز کریں۔ آپ کی زبان کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی بھی موو کرنی چاہیے، اور آپ کے ہاتھ بھی۔ کوشش کریں کہ سامنے والے کے ساتھ آئی کانٹیکٹ بنا کر رکھیں، اپنے فیس پر اسمائل رکھیں، اور بات سمجھاتے وقت اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے آج کے آخری اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ کی۔ نمبر 5 پر آتا ہے اسپیک کانفیڈنٹلی۔ اب تک کے ہمارے سارے پوائنٹس ایک طرف اور یہ پوائنٹ دوسری طرف۔ اگر آپ میں کانفیڈنس ہے تو پوری دنیا آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگی۔ آپ کی باتوں میں، آپ کی باڈی لینگویج میں، آپ کے بولنے کے طریقے میں کانفیڈنس ہونا نہایت ضروری ہے۔ ایک انڈر کانفیڈنٹ انسان کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، وہ ہر جگہ جانے سے ڈرتا ہے، بات کرنے سے ڈرتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر کانفیڈنس ہے تو اس کی ساری چیزیں درست ہو جائیں گی، لیکن اگر کانفیڈنس نہیں ہے تو ہر چیز برباد ہو جائے گی۔ لیکن سوال تو یہ آتا ہے کہ اپنے اندر کے کانفیڈنس کو باہر کیسے لائیں، اپنے اندر کے خوف کو کیسے ماریں۔ دیکھیں، خوف دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ کام کر کے دیکھو جس سے آپ کو ڈر لگتا ہے۔ اگر آپ کو بات کرنے سے ڈر لگتا ہے تو بات کرنا سیکھو۔ اگر آپ کو پبلک میں جانے سے ڈر لگتا ہے تو پبلک میں جاؤ۔ اگر آپ کو بزنس شروع کرنے سے ڈر لگتا ہے تو بزنس شروع کرو۔ آپ کا ڈر ختم ہو جائے گا، اور جب ڈر ختم ہو جائے گا تو سمجھیے کہ کانفیڈنس خود بخود آ جائے گا۔ ایک بار ہم سارے پوائنٹس کو دہرا لیتے ہیں جو کہ آپ کی کمیونیکیشن اسکل کو بہتر بنائیں گے۔ Number 1. Speak according to listener. Number 2. Let others speak first and listen to each word carefully. Number 3. Use eloquent words, mostly English. Number 4. Use body language. Number 5. Speak confidently.